بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موضوع ہے آج کا دجال، کہ دجال کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا انفارمیشن دیتا ہے، اسلامک ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دجال کو کس نے قید کیا، وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کب آئے گا، یا کس سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے، اور جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا۔ تو دجال کو قید کس نے کیا؟ تاریخ میں ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا، اور اسے قید کہاں کیا؟ اور وہ جزیرہ ٹائپ ایک جگہ ہے جو کہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ایسٹ کی جانب ایک جزیرہ ہے جہاں پہ وہ قید ہے اور زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اور ہے وہ کیسا، دیکھنے میں وہ کیسا لگتا ہے؟ وہ ایک قوی، جوان، لمبا، موٹا، سینہ چوڑا، اور سینہ ایسا کہ اندر کی طرف تھلسا ہوا معلوم ہو، اور بڑا فتنہ انگیز ایک شخص، وحشی ٹائپ کا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھ میں جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ ہو، جو اس کی آنکھ ہے وہ ایک ایسے ہے جیسے انگور کا دانہ ایسے پھولا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، اور دوسری آنکھ سرخ جیسے خون اترا ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کاف فے رے لکھا ہوگا۔ یہ ہے اس کے چہرے کے خد و خال اور اس کے جسمانی جو ہے وہ ایک حلیہ جسمانی صورتحال۔ دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے، اس کے بارے میں ہر نبی نے آگاہ کیا، اور خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی کیا ہمیں معلومات ملتی ہیں، کیا انفارمیشن ہے، اور کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کو خطبہ دینے لگے، اور ساتھ فرمایا کہ تمیم الداری جو ہے وہ آئے ہیں ایک سفر سے کچھ لوگوں کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 30 تھی۔ وہ 30 افراد تھے جو شام کی طرف سے آئے تھے، سمندری راستے سے، اور سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے جو شام سے نکلے تھے۔ سمندر میں شدید طوفان آنے کی وجہ سے راستہ بھول گئے، اور ایسا رستہ بھولے کہ وہ مہینہ بھر ان کی کشتی سمندر میں ادھر ادھر طوفان کی وجہ سے، لہروں کی وجہ سے، گرداب کی وجہ سے جو ہے وہ پھرتی رہی، گھومتے رہے، بھٹک گئے راستہ۔ جو اسی چکر میں، اسی سلسلے میں ایک جزیرے کی طرف نکل گئے۔ اس جزیرے پر سیاہ رنگ کی مخلوق تھی، اور ان کے جسم پر بال ہی بال تھے، اور پڑھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو پہلے ان کو اس جزیرے پہ ملی، اور اس کے جسم پہ سیاہ بال تھے۔ اس سے بات ہوئی، اس نے بتایا میں جاسوس ہوں اور آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی، کوئی معلومات نہیں دے سکتی، بلکہ ادھر ایک بت خانہ ہے بڑا، اس میں جائیں، اور وہاں ایک شخص آپ کا منتظر ہے، وہ آپ سے بات کرے گا۔
جو کہ سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور عنقریب آزاد ہوگا۔ تو یہ صحابہ تمیم الداری اور ساتھی جو تھے وہ وہاں گئے، تو دجال نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو شام سے آئے ہیں۔ اور اس نے اگلا سوال کیا کہ ایک نبی نے آنا تھا تو آ گئے ہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ آ گئے ہیں مدینہ میں، مکہ مدینہ میں۔ انہوں نے کہا زغر کا چشمہ کیسا ہے؟ کہا اچھی حالت میں ہے، بہہ رہا ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگلا سوال، امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا خوب پھل دار ہیں، پھل دے رہی ہیں اور لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ لے رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ تو دجال نے بڑے غصے سے 3 چیخیں ماری اور کہا کہ جلد آزاد ہو جاؤں گا، دنیا کا چپا چپا چھانوں گا، مگر طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ دجال کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ مدینہ میں، طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کیا بات ہے ماشاءاللہ کہ یہ بڑا فتنہ انگیز ہے، بڑا کفی ہے، بڑے یہ کرے گا تباہی بربادی، ہنگامہ برپا کرے گا، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، مدینے کی حدود میں۔ وہاں اللہ رب العزت نے جو ہے فرشتوں کی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی ہوگی۔ اور یہ دجال گدھے پر سوار ہوگا تو اہل ایمان دخان نامی پہاڑی میں پناہ لیں گے، تو دجال وہاں بھی پہنچ جائے گا اور اسے بھی گھیر لے گا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہماری بات ہو گئی، تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور اس کا کیسے خاتمہ ہوگا، اور امام مہدی کا پھر ذکر ہوگا، اور اس کے علاوہ دجال کے آنے کے اثرات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اور دجالیت کس طرح ابھی ہم تک پہنچ چکی ہے، اس کا ذکر ہم پھر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔